الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، نوح علیہ السلام نے قوم کو توحید اور رسالت کی بات سمجھائی اور نہ ماننے کی صورت میں انہیں دردناک عذاب کی وعید سنائی۔ قوم میں اونچی سوسائٹی کے لوگ سردار اور ارباب اقتدار کہنے لگے کہ آپ ہمارے جیسے عام انسان ہیں اور آپ کا ساتھ دینے والے معاشرے کے نچلے طبقے کے لوگ ہیں، غریب غربا ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے آپ کے اندر وہ کون سی خوبی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں؟ کہنے لگے ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں، آپ جھوٹے معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہدایت کے لیے مفادات اور مال و دولت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ دلائل اور رحمت خداوندی درکار ہوتی ہے، اور یہ نعمت ہمیں حاصل ہے۔ پھر داعی الی اللہ کے لیے کچھ ضوابط بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں دین کے نام پر مالی مفادات کا طلبگار نہیں ہوں، اور دین میں سب غریب امیر برابر ہیں، لہذا میں غریبوں کو محض غربت کی بنیاد پر اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتا۔ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک، میں نہ تو مال و دولت کے خزانوں کا دعوے دار ہوں، نہ غیب دانی کا دعویٰ کرتا ہوں، اور نہ ہی فرشتہ ہونے کا مدعی ہوں۔ اور غریب مسلمان جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو، صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لن یؤتیہم اللہ خیرا، کوئی اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت کا معاملہ تو نیت اور عمل کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ سردار جو اقتدار اور مال کے نشے میں بدمست ہو رہے تھے اور اپنی طاقت اور پیسے کے زور پر انہوں نے پورا معاشرہ یرغمال بنائے ہوا تھا، ہٹ درمی اور انات کا مظاہرہ کرتے ہوئے عذاب کا مطالبہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو وہ عذاب لا کر کے دکھلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بتایا کہ چند مخلص ایمان والوں کے علاوہ باقی قوم ضلالت اور گمراہی کے لا علاج مرض میں مبتلا ہو چکی ہے، لہٰذا ان پر عذاب آ کر ہی رہے گا۔ اس لیے آپ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کشتی بنانا شروع کر دیں اور ان لوگوں کی کسی قسم کی سفارش نہ کریں۔ اب نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ۔ نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے اور قوم کے گمراہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ نافرمانوں کو غرق کرنے کا فیصلہ فرما چکے تھے،
لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر جانور کا ایک جوڑا یعنی نر اور مادہ اور تمام اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لو۔ قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین۔ اللہ تعالیٰ چونکہ نافرمانوں کو غرق کرنے کا فیصلہ فرما چکے تھے تو لہٰذا حکم دیا کہ اب ہر جاندار کا جوڑا اور اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لو، آسمان سے پانی برسنے لگے گا اور زمین سے پانی ابلنے لگے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے سفینہ نوح سیلاب کے پانی میں پہاڑ کی مانند تیرتی ہوئی نظر آنے لگی۔ کشتی کے سواروں کے علاوہ باقی سب غرق ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کا نافرمان بیٹا بھی نہ بچ سکا۔ ایمان سے محرومی کی وجہ سے باپ کی نبوت بھی اس کے کام نہ آ سکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اسلامی معاشرہ کے اجزاء ترکیبی قوم، وطن یا نسبی رشتہ داری نہیں ہے بلکہ ایمان اور اعمال صالحہ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان سے کہا کہ یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، اے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت رہو۔ لیکن بیٹے نے کہا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر کے پانی سے بچ جاؤں گا۔ لیکن پانی پہاڑ سے بھی اونچا ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، آپ نے وعدہ سچ فرمایا تھا کہ آپ کے ساتھ ایمان والوں اور اہل و عیال کو بچا لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ بات فرمائی کہ اہل سے مراد وہ ہیں کہ جو مسلمان ہیں۔ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ، تمہارا بیٹا جو ہے یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، اس کے اعمال کافرانہ ہیں، تو اس لیے کافر کا کوئی عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، لہٰذا تمہارا بیٹا مشرک ہونے کی بنیاد پر اس عذاب کے اندر غرق ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جنہوں نے اپنے دور کی سپر پاور قوم عاد سے ٹکر لی تھی۔ یہ قوم ڈیل ڈول اور جسمانی طاقت میں بہت زیادہ تھی اور ان کا دعویٰ تھا کہ دنیا میں ہم سے زیادہ طاقتور کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہیں سوچنا چاہیے کہ جس اللہ نے انہیں بنایا ہے وہ یقیناً ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہود علیہ السلام نے قوم کو توحید کا پیغام سنایا اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے معافی مانگنے کی ترغیب دی اور بتایا کہ تم اگر توبہ اور استغفار کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاشی اعتبار سے خود کفیل کر دے گا اور بارش برسا کر تمہاری کھیتیوں کو سرسبز اور شاداب بنا دے گا اور تمہاری قوت اور طاقت میں مزید اضافہ فرما دے گا۔ قوم نے ایمان لانے کے بجائے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہنے لگے ہم تمہاری باتوں کو مان کر اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے بتوں نے تم پر اثر انداز ہو کر تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے، تبھی تم اس قسم کی بے کی باتیں کرتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی باتوں پر مشتعل ہونے کے بجائے انہیں بتا دیا کہ وہ بھی اللہ پر ایمان سے دستبردار نہیں ہوں گے اور اللہ کی طاقت اور قوت کا اعتراف کرتے ہوئے
اس کے اوپر بھروسہ اور اس کی ذات کے اوپر توکل کے اندر اور زیادہ اضافہ کر دیں گے۔ اور پھر قوم کو اللہ کے حکم سے یہ وعید سنا دی کہ اگر تم باز نہ آئے تو میرا رب تمہیں ہلاک کر کے تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو اس سرزمین کا مالک بنا دے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری رحمت کا مظہر تھا کہ ہم نے حضرت ہود اور ان پر ایمان لانے والوں کو عذاب سے بچا لیا۔ قوم کی ہٹ درمی اور آیات خداوندی کا انکار اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی نافرمانی نے انہیں تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا۔ فرمایا کہ یہ ضدی اور عناد پرست قوم عاد تھی جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا اور دنیا اور آخرت میں لعنت کے مستحق قرار پایا۔ یہ سب قوم عاد کے کفر کا نتیجہ تھا۔ حضرت ہود کی قوم عاد اللہ کی رحمت سے دور قرار دے دی گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اس رکوع کے اندر قوم سمود کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ قوم سمود کی طرف ہم نے صالح علیہ السلام کو پیغام توحید دلانے کے لیے بھیجا اور انہوں نے پیغام توحید دیا اور کہا کہ غیر اللہ کی عبادت سے باز آ جاؤ۔ انہیں بتایا کہ تمہیں اللہ ہی نے پیدا کیا اور زمین میں آباد کیا، اس لیے فاستغفروا ثم توبوا الیہ، اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کر لو، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ مگر وہ لوگ باز نہ آئے، کہنے لگے کہ صالح ہمیں تو آپ سے بڑی توقعات تھی مگر آپ نے تو ہمارے آباء و اجداد ہی کی مخالفت شروع کر دی اور ہمیں تو آپ کی نبوت میں شک ہے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ہم آپ کی نبوت کا اقرار صرف اس صورت کے اندر کر سکتے ہیں کہ جب آپ ہمارے سامنے والی پہاڑی سے اونٹنی کو نکال لیں اور جو 10 ماہ کی گابن اونٹنی ہو اور پیدا ہونے کے بعد پہاڑی سے ظاہر ہونے کے بعد وہ فوراً ہی بچہ بھی جنم دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم میں تو دلائل کی بنیاد پر توحید کی دعوت دے رہا ہوں اور تم بے جا مطالبات کر رہے ہو، میں تمہارے کہنے سے اللہ کی رحمت کو نہیں چھوڑوں گا ورنہ میری مدد کون کرے گا۔ فرمایا تمہارے مطالبے کے مطابق اللہ رب العزت اس اونٹنی کو اس پہاڑی سے ظاہر فرما رہے ہیں، اب تم اسے اللہ کی نشانی سمجھ کر حق کو تسلیم کر لو اور اس اونٹنی کو ولا تمسوها بسوء کسی قسم کا نقصان نہ پہنچانا ورنہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب بہت جلد آ جائے گا۔ فعقروها ان لوگوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ کر اسے مار ڈالا جس پر انہیں 3 دن کی مہلت دے کر کے ذلت آمیز عذاب کا نشان بنا دیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے زوردار چیخ ماری جس کی دہشت سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ اوندے منہ گر کر کے ایسے ختم ہوئے کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہ بچا۔ فرمایا جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے صالح اور ان کی ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ اس کے بعد وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے پاس مہمان آئے، فرشتے قاصد بن کر کے انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مہمانی کے طور پر بچڑا ذبح کر کے ان کے لیے روسٹ کیا، بھونا اور انہیں کھانے کی دعوت دی، مگر انہوں نے کھانے کے اندر کسی قسم کی رغبت کا اظہار نہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ لوگ کہیں
दुश्मनी की वजह से खाने से गुरेज़ां हैं, लिहाजा दिल के अंदर खौफ महसूस किया, खौफज़दा हो गए। तो उन फरिश्तों ने बता दिया कि हमारी न खाने की वजह दुश्मनी नहीं है, बल्कि इन्ना रुसुल रब्बिक, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं, इसलिए हम नहीं खा रहे। हम तो कौम लूत के लिए अजाब की अहकाम लेकर के आए हैं और रास्ते में हम आपको औलाद की खुशखबरी देने आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इसहाक नामी बेटा और मिन वराई इसहाक याकूब, याकूब नामी पोता अता फरमाएंगे। अब उनकी बीवी वमरातु काइमतुन, उनके पास ही करीब खड़ी हुई थी, ये गुफ्तगू सुन रही थी। फरमाया कि औरतों के अंदाज़े गुफ्तगू में अपना चेहरा पीटते हुए, अपने चेहरे पर दो हथड़ मारते हुए कहने लगी, अना अजूज़ वहाज़ा बाली शेखा, कि मैं बांझ हूँ और मेरा ये शोहर बुढ़ापे की आखिरी उम्र में है। इस हालत के अंदर हमारे यहाँ कैसे औलाद हो सकती है? फरिश्तों ने कहा कि अताजबीन मिन अम्रिल्लाह, इसमें ताज्जुब और हैरानी की कौन सी बात है? अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गिराने पर अपनी रहमतें और बरकतें उतारना चाहते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाया कि बड़े ही नरम दिल थे। इस खुशखबरी को सुनकर लूत अलैहिस्सलाम की कौम की सिफारिश करने लगे। फरिश्तों ने कहा कि उनकी हलाकत का फैसला अटल है, आप इसके अंदर मुदाखलत न करें। फरमाया जब फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास खूबसूरत लड़कों के रूप में पहुँचे तो वो लोग इग़लाम बाजी के शौक़ में जमा हो करके लूत अलैहिस्सलाम से नौवारिद मेहमानों को अपने हवाले करने का मुतालबा करने लगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया कि मुझे मेहमानों के सामने रुसवा न करो, मगर वो अपने बेजा मुतालबे पर बज़िद रहे। तो मेहमानों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा, या लूत इन्ना रुसुल रब्बिका लन यसीलू इलैक, ए लूत परेशान न हो, हम इंसान नहीं फरिश्ते हैं और अजाब का हुक्मनामा लेकर के आए हैं, इसलिए ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इन्हें सिर्फ एक रात की मोहलत है। फरमाया आप फ़ौरन यहाँ से अपने निकलने का बंदोबस्त करें और यहाँ से चले जाएं। हाँ, आपकी बीवी चूँकि इस मुजरिम कौम के साथ शरीक है, लिहाजा वो भी नहीं बच सकेगी। जब हमारा अजाब आया तो उन्हें फरमाया कि उलट पुलट करके रख दिया गया और उन पर निशान ज़दा पत्थरों की बारिश करके उन्हें तबाह कर दिया गया। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।